ذرا دیکھیے جواب کیا دیا آسمان والے نے، سورہ حشر اٹھا کر کے دیکھیے، وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، اے مسلمانوں جو لینا درخت کو تم لوگوں نے کاٹا ہے یا اس کے جڑوں پر چھوڑ دیا ہے، فباذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجا کہ اگر بنو نذیر کے قبیلے تک پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے مسلم فوج کو تو بنو نذیر کے درخت کاٹے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فباذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اب آپ قرآن کے بسم اللہ کے بعد سے سورہ ناس کے سین تک تلاش کیجئے، کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھیں جو قرآن کی حیثیت سے نہیں آتی تھیں، شریعت کو لے کر کے آتی تھیں، حکام لے کر کے آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آرڈر کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ توجیہ ہو، کچھ ارشاد اللہ رب العالمین فرماتا تھا، اس حیثیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور احادیث رسول ہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ سورہ نجم اٹھائیے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، اپنی چاہت سے نہیں بولتا ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب نبی شریعت کے مسئلے میں جو کچھ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو گویا کہ قرآن کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حدیث کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی کی اتباع ہے اور آپ کو کرنے کا یہاں حکم دیا گیا، کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو تم اس کی، پیروی کرو اس کی، پیچھے چلو اس کے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ میری بات رب کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، آپ میں سے کوئی صاحب کچھ بولے وہ رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی شخص کچھ کہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ جو نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شکل میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، اور ان دونوں کو ذکر کہا جاتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں ہے۔ اس معنی کو ہم بہت آسانی سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو کیا اہل ذکر سے مراد خالی قرآن والے؟ نہیں، قرآن و حدیث دونوں کا علم جس کے پاس ہے اس سے پوچھ لیا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کے پاس کسی چیز کے تعلق سے علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی کتاب و سنت کا علم جن کے پاس ہے ان سے پوچھو۔ تو ذکر سے مراد خالی قرآن نہیں ہے، قرآن و حدیث دونوں ہیں، اور دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آپ غور کریں، کمپیوٹر کا دور ہے، 6 لاکھ حدیث ابھی کمپیوٹر میں نہیں ہے، اور تنہا امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 194 ہجری میں پیدا کیا اور 256 میں ان کا انتقال ہوا۔ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد تھیں۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کتنی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبر کر لی اور دوسروں تک انہوں نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، حدیث کی بھی حفاظت کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو جس چیز کی اتباع کرنے کو کہا گیا ہے وہ جو چیز نازل کی گئی ہے۔ اس آیت کو میں ذکر کر دیتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے، کوٹ کر لیجئے اور خود قرآن کھول کر کے دیکھیے آپ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع کرو اس کی، پیروی کرو اس کی، پیچھے چلو اس کے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر کے کسی بزرگ اور کسی قائد اور کسی سردار، کسی رئیس کی پیروی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں آج لینا چاہتا تھا۔ دوسری آیت دیکھ لیجئے ذرا، بہت اہم ہے یہ آیت بھی، سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات ہے، کیا ہے وہ؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، لیحکم بینہم،
ताकि उनके माबैन फैसला कर दिया जाए। अन यकूलू, तो उनका वतीरा, उनका शेवा ये होना चाहिए कि वो कहें समिअना व अताअना, हमने सुना, आप हमें कुरान की तरफ बुला रहे हैं, हमने सुना, हदीस रसूल की तरफ बुला रहे हैं, हमने सुना, व अताअना, और हमने इताअत की, पैरवी की, हम किताब और सुन्नत की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। ये किसका वतीरा है? ये मोमिन का वतीरा है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया सूरह नूर आयत नंबर 51 में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब किताब और सुन्नत की तरफ बुलाए जाएं और उस वक्त मोमिनीन अगर ये कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सर्टिफिकेट दे दी, क्या? व उलाइका हुमुल मुफलिहून, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही कामयाब लोग। दुनिया में कोई किसी को भी सर्टिफिकेट देता रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सर्टिफिकेट देता है किस बात पर? जब आपको बुलाया जाए कि आओ ये अल्लाह का फरमान है, जब हमें बुलाया जाए आओ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने कहा कि भाई माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं आप, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुला रहे हैं, बिल्कुल मुझे तस्लीम है, और जो फैसला अल्लाह उसके रसूल का है वो भी मुझे तस्लीम है। अगर ऐसा हमने और आपने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब। तो कामयाबी ही के लिए तो हम परेशान हैं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में ठिकाना पा गया, वही कामयाब हो गया। तो इस दुनिया के अंदर हमसे और आपसे जब मुतालबा किया जाए कि आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस रसूल की तरफ, तो हमारा और आपका शेवा ये नहीं होना चाहिए, नहीं भाई आप किस तरफ बुला रहे हैं, हम तो फला साहब के पीछे चलते हैं, हमारा फिकही मजहब तो फला है। नहीं, कुरान ने ये नहीं कहा। कुरान ने कहा है कि मोमिन अगर है तो आपका वतीरा ये होना चाहिए समिअना, हमने आपकी बात सुन ली, व अताअना, और हमने पैरवी भी की, यानी पैरवी हम करेंगे, लेकिन चूंकि मोमिन है, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तो अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस से ताबीर किया है, माजी से ताबीर किया है कि हमने इताअत भी समझो कि कर ली जब अल्लाह उसके रसूल की बात है। तो ये दो आयत आज कोट करना था। उसके बाद चंद हदीसें हैं, जरा देखिए। इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत मशहूर हदीस है। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नसीहत, खुतबा दिया, वाज किया, और ऐसा खुतबा आपका था कि आंखें बह पड़ी, आंखें अश्कबार हो गई, लोग रोने लगे, आंसुओं से लोगों की दाढ़ियां तरबतर हो गई। वो वजलत मिनहल कुलूब, और आपके इस वाद से, नसीहत से लोगों के दिल लरज गए, कांप उठे। जरा देखिए हदीस की इबारत। इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, मौइदतन, एक ऐसी नसीहत, ज़रफत मिनहल उयून, आंखें अश्कबार हो गई, वो वजलत मिनहल कुलूब, और दिल उससे लरज गए। फकुलना या रसूल अल्लाह, तो हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, इन हादिही लमौइदतुन लमौइदतु मुवद्दिइन, ये नसीहत तो ऐसे आदमी की लग रही है जो सफर करने वाला है, छोड़कर जाने वाला है, शायद वो बाकी नहीं रहने वाला है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी मरहले का खुतबा था। फमादा ताहदु इलैना, तो आप हमें क्या नसीहत करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप जरा दीजिए। काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी बहनें, बहुत गौर से सुनिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की। क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, ऐ मेरे सहाबा, हमने आपको छोड़ा है उजाले में, अंधेरे में नहीं। 13 साल मक्का में मैंने ट्रेनिंग की है आपकी, आपको ट्रेनिंग दी है, और 10 साल मदीना में, कमोबेश 23 साल हो गए, हमने मेहनत की है आपकी पीछे, आपको सिखलाया है। उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तुकुम अलल बैदा, हमने आपको रोशनी में छोड़ा है, लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी उजाली है दिन की तरह से, ला यज़ीगु अनहा बादी, मेरे बाद नहीं गुमराह होगा, नहीं हटेगा,
اس سے الا حالک، مگر وہی جو ہلاک ہونے والا ہو۔ تو جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکیر ہم نے کھینچ دی ہے اسی پر چلنا ہے، وہی بدنصیب ہوگا جس کو گمراہ ہونا ہوگا، وہی اس کو چھوڑے گا۔ اب اس چیز پر ہمیں زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خط کھینچ کر کے گئے تھے، جس کی روشنی میں صحابہ کی آپ نے ٹریننگ کی تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پورے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اسی اجالے کی طرف جس اجالے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور سنو میرے صحابہ، آپ لوگوں میں سے جو کچھ زیادہ دن تک زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا اختلاف برپا ہوگا بعد میں، بہت زیادہ، اختلافاً کثیرا آپ نے فرمایا۔ فَعَلَيْكُمْ، اس وقت کیا کرو گے جب اختلاف ہوگا؟ کوئی کسی طرف بلا رہا ہوگا، کوئی کسی طرف دعوت دے رہا ہوگا، کسی کا کوئی منہج ہوگا، کوئی کسی کا کوئی طریقہ اور طرز ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ لازم پکڑو میری سنت کو جو آپ پہچانتے ہیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے منہج کو اپناؤ۔ غور کی، جب اختلاف برپا ہوگا امت میں، لوگ آپس میں سرپٹول کریں گے، چھینا جھپٹی مچی ہوگی، مچھلی مراؤ کا ماحول پیدا ہوگا، گرم بازاری ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، اس وقت آپ لوگوں کا شیوا کیا ہوگا؟ میری سنت جو جان لوگے اس پر عمل کرو گے، خلفائے راشدین کی جو سنت ان کا جو منہج پاؤ گے اس پر عمل کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، اور تمہارے لیے ضروری ہے اطاعت، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے تمہارا امیر ایک کالا کلوٹا حبشی غلام بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یہ دانت کی کھچلیوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ سامنے دانت سے کوئی چیز پکڑے، کوئی کھینچ لے تو دانت اکھڑ کر چلا جائے گا، یہ بغل کی دانت سے آپ پکڑیں گے تو جلدی کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی نمازج کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، مومن اس اونٹ کے مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ہو، انقیدہ حیثما انقیدہ انقادا، جدھر کھینچا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر مومن ہیں تو گویا کی کتاب و سنت کے ہم پیروکار ہیں، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی نکیل ہمارے اور آپ کے ناک میں لگی ہوئی ہے، جدھر کتاب و سنت گھمائیں ادھر ہم اور آپ بھی گھومیں۔ یہی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا کوئی بندہ یہ نہ کہے نہیں ہم تو فلاں کو فالو کرتے ہیں، ہم تو فلاں کی چیز کو پسند کرتے ہیں، نہیں، کتاب و سنت جہاں سے بھی آئے اسے آپ لے لیجیے، جس طرف سے بھی کتاب و سنت کا علم ملے آپ اس کو لے لیجیے۔ شرط یہ ہے کہ کتاب کی صحیح تفسیر کرنے والا موجود ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنے والا ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک حدیث اور ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو ایک دور میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، یوں کہیے اسلام پر عمل کرنے والوں کو۔ آپ جس ماحول میں بھی رہتے ہیں، داڑھی رکھ کر کے چلنا آج کل کہتے ہیں بہت مشکل ہے، خاتون حجاب میں ہو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، لوگ جملے کستے ہیں، لوگ اشارہ کرتے ہیں، لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لوگ بنیاد پرست کہتے ہیں، تہذیب و ثقافت سے دور کہتے ہیں ان کے ہاں دنیا کی کوئی سیولائزیشن ہے ہی نہیں، جن کے پاس داڑھی ہو اور جن کی خاتون پردہ کرتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے کہ ایسا دور جب آ جائے گا اور دین پر عمل کرنے والوں کو اس طرح سے لوگ ان کے ساتھ ویوہار کریں گے، ایسا ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے، حدیث بہت واضح ہے۔